ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. معزز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، دینی بھائیوں اور مجلس میں آئے ہوئے تمام مہمان اعظام، تمام دوست احباب، سب کو سب سے پہلے بات کرنے سے پہلے سلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے کہ کلام بات کرنے سے پہلے سلام کیا جائے. میں آپ کے سامنے سورہ اسراء بنی اسرائیل کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس میں رب ذوالجلال اپنے محبوب کو جو سفر معراج ہونا ہے اس کا تذکرہ ہے. اللہ نے قرآن میں وضاحت کے ساتھ اپنے پیغمبر کو جب ساتوں آسمان کا سیر و تفریح کرایا ہے اس کا ذکر فرمایا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک لے گئی. بے شک وہ ذات وہ اللہ ایسا ہے جو بہت سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں. میرے بھائیوں، اس سے قبل چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو ایک جانب رکھ دیا جائے، تمام پیغمبر علیہ السلام کی تکالیف کو ایک جانب ایک طرف رکھ دیا جائے. پیغمبر علیہ السلام کے مقابلے میں یہ وزن نہیں ہوں گے جتنا آپ علیہ السلام کو دین کے راستے میں اور توحید کے راستے میں پیغمبر علیہ السلام کو ستایا گیا، کسی اور پیغمبر کو نہیں ستایا گیا. آپ نے سنا ہوگا اور آپ کے علم میں یہ بات آئی ہوگی کہ آپ علیہ السلام نماز کی حالت میں ہیں، کفار مکہ مشرکین آپ کے اوپر بوجھ ڈال دے رہے ہیں، بوجھری ڈال رہے ہیں. کبھی آپ کو دین کی راہ میں توحید کی اشاعت و تشہیر میں طائف کے شریر نوجوانوں کو بچوں کو لگا دے رہے ہیں اور آپ کو پتھروں سے مار کر کے لہو لہان کیا گیا. آپ علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اجازت بھی چاہی کہ اے میرے محبوب اگر آپ اجازت دے رہے ہیں تو یہ جو پہاڑ کے دونوں درمیان میں طائف ہے یہاں کے رہنے والے تمام باشندوں کو میں پیس کر کے رکھوں گا. آپ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں ہرگز نہیں، میں زحمت بن کر کے نہیں آیا بلکہ میں رحمت بن کر کے آیا ہوں.
پیغمبر علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے ستایا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے اوپر کچڑا کوڑا ڈالا گیا، لیکن آپ علیہ السلام صبر کرتے رہے۔ دنیا میں اتنی بڑی ہستی اور مقام و مرتبہ کوئی بھی انسان کا نہیں ہے۔ اللہ کے بعد جس ہستی کا مقام و مرتبہ ہے، جس کو مقام و مرتبہ اللہ کے جانب سے ملتا ہے، وہ ہے پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی میں، زمین میں، تمام انسانیت میں، تمام انبیاء علیہ السلام میں آپ کا مقام و مرتبہ، رتبہ نرالا اور انوکھا ہے۔ کیا ہے؟ انوکھا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی اطوار و اخلاق حسنہ کو بیان کیا جائے، میرے عزیزوں، بالکل ان کے حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب تکالیف بے انتہا ہو چکی، اللہ کے دین کی تشہیر کے لیے کفار و مشرکین سے لڑتے رہے، تانا سہتے رہے، برا بھلا آپ کو کہا گیا۔ کفار و مشرکین نے یہ بات کہی کہ محمد ساحر ہے، جادوگر ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ قرآن کہا کیا؟ انہو لقول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ یہ بھی بات اللہ نے اپنے کلام میں بیان کی ہے۔ کیا؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ کبھی آپ کو شاعر کہا، کبھی کچھ کہا، عجیب و غریب سے القاب سے کفار و مشرکین نے آپ کو پکارا ہے۔ ہر ایک کی تکلیف کو آپ نے برداشت کی اور بحسن خوبی آپ نے برداشت کیا اور سب کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ کیا۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیے گا، صبر کی انتہا میرے محبوب نے کیا، اللہ نے اس کا اجر دینے کا بھی انتہا کر دیا ہے۔ کسی پیغمبر کو اللہ نے اتنا بڑا اعزاز نہیں عطا فرمایا جتنا پیغمبر علیہ السلام کو اعزاز فرمایا۔ کیوں کہ اس کی قربانی بے انتہا ہے۔ اللہ نے ایسا عجوبہ، انوکھا اور اسی طریقے سے واقعات اور اپنی بہت سارے عجائبات، نشانیاں اللہ نے اپنے محبوب کو دکھلایا۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، کیا مبارکنا، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہے۔ تو اس کے ارد گرد برکتیں ہیں مسجد اقصی اور اسی طریقے سے مسجد الحرام، اس کے ارد گرد اللہ نے کیا کہا؟ برکت رکھی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ سب بات ہو جانے کے بعد پیغمبر علیہ السلام بے تحاشا پریشان، تکلیف رنجیدہ ہے۔ اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ۔ یوں معلوم ہوتا ہے میرے محبوب، آپ ان سب کے چکر میں پیچھے پڑ کر کے آپ اپنی جان دے دیں گے۔ آپ اتنا پریشان مت ہوئیے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ آپ کا کام ہے بات پہنچا دینا اور ہدایت کا دینا، وہ میرا قبض ہے، قدرت میں ہے، میں دے سکتا ہوں، میرے لیے ہے۔ آپ اس کے چکر میں پڑ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے۔ میرے عزیزوں، اب واقعہ معراج یوں بیان کیا جاتا ہے۔ پہلے ہم زمینی سفر کے بارے میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما ہے۔
حضرت جبرائیل ابھی کچھ فرشتوں کے ہمراہ آتے ہیں اور ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا جو گھر ہے چھت کے جانب سے حضرت جبرائیل امین آتے ہیں۔ آپ کہتے ہوں گے چھت کے جانب سے کیسے آئیں گے بھائی، یہ کیا بات ہوئی؟ آنا ہوگا تو دروازے سے آئیں گے، چھت سے کیسے آ سکتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ پردوں کا کوئی اہتمام نہیں، کچھ نہیں۔ یاد رکھیے گا یہ بشر کے لیے ہے کہ آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں، آپ دائیں کھٹکا مار کر کے آپ ایک جانب ہو جائیے، اور یہ کیا ہے؟ ادب کا تقاضا۔ اور قرآن میں اللہ نے بیان کیا جب کسی کے دروازے پہ جاؤ تو بالکل سیدھا مت کھڑا ہو جاؤ، بلکہ ایک جانب ہو کر کے کھڑے ہو جاؤ، اور آواز اندر سے نہیں آ رہی ہے، ایک دو مرتبہ پکارو، بس اپنے راستہ دوسرے اختیار کر لو، زبردستی یوں ہی پریشان مت کرو۔ میرے عزیزوں، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر پیغمبر علیہ السلام آرام فرما ہے۔ توجہ سے غور سے سنیے، بڑا عجیب اور اچھا محسوس سا ہو رہا ہے کہ آپ سب کے اتنی خوبصورت سے چہرہ کا ہم دیدار کر پا رہے ہیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ آپ کی زندگیوں میں خوشیوں سے اللہ بھر دے۔ میرے عزیزوں، چھت پھٹتی ہے، حضرت جبرائیل آتے ہیں، آنے کے بعد پیغمبر علیہ السلام کو جگاتے بیدار کرتے ہیں۔ میں آپ سے جو بول رہا ہوں بالکل تحقیق شدہ، اور اسی طریقے سے دلیل اگر مانگنا چاہیں کہ آپ نے یہ بات کہاں سے کہی ہے، وہ ہم آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے جو کھڑا ہوتا ہوں، بیٹھتا ہوں، بس یوں ہی نہیں بنتا ہوں، بلکہ میں پڑھتا ہوں، باضابطہ طور پر پھر ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی ہمت کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان سے پیغمبر علیہ السلام کو بیدار کرتے ہیں، اے محمد چلیے، کہاں چلیے، کدھر چلیے؟ ہمارے ساتھ آپ کو سفر میں جانا ہے۔ کہا اچھا بھائی کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے؟ کہتے نہیں، چلیے آپ، اس کا پورا نظم انتظام میرے پاس ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو لیتے ہیں، ایک سواری ہے براق، جو کھچر سے قد میں چھوٹی ہے، اور اسی طریقے سے گدھے سے کچھ بڑی ہے۔ یہ سواری کا رفتار، کہتے ہیں کہ روایت میں یہ بات آئی ہے، جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے ان کا ایک تاب ہوا کرتا ہے۔ تاب سمجھتے ہیں؟ ان کا چھلانگ، یہ سواری ہے، اس کی رفتار ہے، اور اس کے دو پر ہے۔ کیا ہے؟ دو پر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو سب سے پہلے حتیم کعبہ میں لاتے ہیں۔ حتیم جو وہاں گئے ہوئے ہیں ان کو سب معلوم ہے، حقیقت میں جو وہاں زندگی گزار کے آئے ہیں وہ ان سے بخوبی واقف ہے، آپ جانتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور سب کو اللہ وہاں کی دید حاضری اور پیغمبر علیہ السلام کے روز اقدس پر درود اور سلام کے نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے عزیزوں، حتیم کعبہ میں آپ کو لے جایا گیا، پیغمبر علیہ السلام کو لیٹا دیے تو آپ کو نیند آ گئی، پھر آپ کو اٹھایا، کو نکالا گیا اور نکال کر کے ایک تشت میں رکھا۔ کس میں؟ ایک تشت ہے۔ یہ تشت کیا ہے، کہاں کا ہے؟ کہتے ہیں یہ تشت جنت کا ہے، اور جنت کا تشت یہ سونے کا ہے۔ کیا ہے؟ سونے کا تشت ہے۔ اور اسی طریقے سے اس دل کو آب زمزم سے دھویا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا، پھر اس میں علم و حکمت کی باتیں رکھ دی گئی، اور اسی طریقے سے پھر اس کو ملا دیا گیا۔ اللہ کے زیر لگی ہر چیز ہے، ان کے اشارے سے ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے، کوئی چیز بعید نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام
کہ دل کو نکال کر کے دھونے کا مقصد کیا ہے؟ کہ کہتے ہیں مفسرین نے کہا کہ آپ کے دل جو ہے نکال کر کے دھویا گیا آب زمزم سے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں بھائی کیا وجہ ہے دھونے کا مقصد کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ انسانی دل ہے، بشر ہے، اللہ کے جو پاس جائیں گے وہاں اس کی تجلی کو برداشت کرنا، نور کو برداشت کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں تو کوئی نہیں کر سکتا، سنبھال نہیں سکتا، برداشت نہیں کر پائے گا، بہت ضدی پیغمبر ہے، بہت جلالی پیغمبر ہے۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کہ نہیں میں مانتا ہی نہیں، مجھے دیکھنا ہے۔ کہا اچھا چل ٹھیک ہے، آجا کوہ طور پہ۔ جب کوہ طور پر آپ گئے ہیں، آپ کی تجلی ایک ذرا سا دیکھنے کے بعد آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور کہا میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا۔ پیغمبر علیہ السلام وہ ہستی ہے، وہ برگزیدہ اور محبوب بندہ ہے۔ اللہ کے بعد جس ہستی کا مقام و مرتبہ ہے وہ رسول اللہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ کے دل میں ہمت ڈالی گئی، طاقت دیے اور اسی طریقے سے آپ کو بہت ساری چیزوں سے نوازا، علم و حکمت اور سنبھالنے کی صلاحیت آپ کے اندر ڈال دی گئی۔ تو پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے خود اپنا دیدار کرایا ہے۔ آپ دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں تو لیکن کیا خود اللہ اپنے محبوب کو بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہت کی تھی اللہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، پیغمبر علیہ السلام سب سے پہلی بات ایک سمجھیے یہ کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا جو سفر کیا ہے روحانی سفر ہے۔ غور سے سنیے، توجہ سے، سو رہے ہیں تو بھائی بیدار ہو جائے، ذرا ہنسیے مسکرائے آپس میں تو اچھا رہتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج آسمانی دنیا کا جو سفر کیا ہے روحانی سفر ہے۔ دیکھو بھائی بعض لوگ نظر ادھر موڑ رہے ہیں، کیا میں خوبصورت نہیں ہوں کیا؟ آپ کے میرے ساتھ کیا حسین نہیں ہے کیا؟ میرے طرف دیکھیے نا یار۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات جو ہو رہی تھی اس سے قبل میں آپ سے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معراج کا جو واقعہ پیش آیا ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے خواب میں روحانی طور پر معراج کا سفر کیا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ کیا ہے؟ غلط ہے۔ آپ نے بالکل جسمانی معراج کیا ہے، آسمان کے جانب آپ نے سفر کیا ہے اور بہت سارے عجائبات، بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہے، مشاہدہ کیے ہیں۔ میرے عزیزوں، جو آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آنکھ سے اللہ کو دیکھا ہے۔ جس کان سے ہم سنتے ہیں اسی کان سے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ سے بات کی اور بات سنی ہے۔ اسی طریقے سے پورے جسم اطہر کے ساتھ اور بیداری کے ساتھ آپ نے آسمانی دنیا کا سفر کیا ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ آپ نیند میں روحانی طور پر سفر کیا ہے، ایسا سفر تو آپ نے لاکھوں مرتبہ کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ معجزہ اسے کہا جا سکتا ہے جو حیرت انگیز بات ہوتی ہے اسی وقت شمار کی جائے گی، مانی جائے گی جب آپ نے صحیح سالم پورے جسم اطہر کے ساتھ آسمانی دنیا میں گئے ہو۔ ورنہ خواب میں دیکھ لینا اور گھومنا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ایسا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سینکڑوں بھتیرے مرتبہ آپ نے سفر کیا ہے۔
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب سفر ہوا چاہتا ہے. یہ رفتار سوار براق اس پر سوار ہوتے ہیں اور ڈرائیور کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین ہے. لگام پکڑنے والے کون ہیں؟ حضرت میکائیل جیسے خطرناک اور بہادر اور جبرائیل امین جیسے پرکھ کے ذریعے سے پوری دنیا کو ملیامل کر سکتے ہیں. اتنا بڑا فرشتہ ان کی خدمت میں لگا دیے ہیں. میرے عزیزوں، دین کے راہ میں تکلیف برداشت کی آپ نے اعجاز بھی ویسے ہی عطا فرمایا ہے. کسی بھی پیغمبر کو ایسے اعجاز سے نہیں نوازا گیا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر سب سے پہلے زمینی سفر ہے. آپ یثرب کے جانب سفر کیا. پہلے مدینہ المنورہ مسجد النبی کو یثرب کہا جاتا تھا. آپ نے وہاں سفر کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ اتریے سواری سے. اترنے کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا آپ یہاں نماز ادا کیجئے. کیا؟ نماز ادا کیجئے. کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو ایک دن ضرور بھی ضرور آپ ہجرت کر کے یہاں آنے والے ہیں. وہاں بھائی مکہ والوں نے جینا حرام کر دیا پیغمبر علیہ السلام کا، تو آپ نے ہجرت کر کے کہا مدینہ المنورہ مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آپ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی. کتنی؟ 2 رکعت نماز پڑھی. غور سے سنیے. پھر اب یہاں سے کہاں کا سفر ہو رہا ہے؟ آپ کے 4 مقامات ہے اسٹاپ ٹھہرنے کی جگہ. آپ مدینہ المنورہ میں رکے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی. پھر اس کے بعد آپ چلتے ہیں تو مدین پہنچتے ہیں. کہاں؟ مدین. یہ مدین کون سی جگہ ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے. کیا؟ مدین. آپ نے وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھی. وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں سوار ہو جائیے. سواری پر سوار ہوتے ہیں. پھر آپ طور سینا پہنچتے ہیں. کہاں؟ طور سینا. یہ طور سینا کہاں ہے؟ جہاں پیغمبر علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات چیت کیا کرتے تھے. کوہ طور. کہتے آپ یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھیے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 2 رکعت سے زیادہ، یہ 2 رکعت سے کم نماز نہیں ہے. بعض لوگوں کا نظریہ ہے، کہنا ہے کہ 1 رکعت بھی پڑھ لیے تو کافی ہے. نہیں، بالکل نہیں. 2 رکعت کم سے کم نماز ہے. آپ پھر وہاں سے سفر کرتے ہیں تو آپ بیت المقدس پہنچتے ہیں. کہاں؟ بیت المقدس. مقدس بھی کہہ سکتے ہیں، مقدس بھی کہتے ہیں. کس کو؟ مسجد اقصی کو. آپ مسجد اقصی پہنچتے ہیں. آپ اپنے سواری کو باندھتے ہیں. کیا؟ باندھ دیتے ہیں. جہاں تمام پیغمبر علیہ السلام کی سواری باندھے ہوئے ہیں، آپ نے بھی باندھا ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ گاڑی پہ سوار ہوتے ہیں. آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ کو اپنی سواری کی حفاظت خود کرنی پڑے گی. کیا؟ خود اپنی سواری کی حفاظت کرنی پڑے گی. جیسا کہ پیغمبر علیہ السلام نے اس کو باندھا ہے. کیا کیا ہے؟ حفاظت کی ہے. آپ کے پاس گاڑی ہے یا جو بھی آپ کے پاس سوار ہونے کی چیزیں ہیں، آپ اس کی حفاظت آپ کو خود کرنی پڑے گی. آپ چھوڑ دیں گے کہ نہیں اللہ کے بھروسہ پر ہم نے چھوڑ دیا ہے، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. بعض لوگوں کو ایسا بھی ہے کہ گاڑی رکھی ہوئی ہے، بھائی کہتے ہیں مولوی صاحب کی گاڑی نہیں چوری ہوتی. مولوی صاحب کی گاڑی تبرک سمجھ کر کے چوری کر لیتے. نہیں بھائی، مولوی صاحب گاڑی جو ہے نا چلو
برکت کی چیز ہے، مل جائے گی تو اچھی بات ہے۔ تبرک سمجھ کر کے مولوی صاحب کی گاڑی چوری ہو جاتی ہے، خطیبوں کی چوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، آپ کو اس سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ کی سواری کی آپ کی حفاظت کے ذمہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے ماتحت میں کوئی بھی ہے، جیسا کہ آپ اپنے اولاد کو بھیج رہے ہیں پڑھائی کے لیے، اس کا وقت ہے 4:15 بجے، لیکن وہ آ رہا ہے 5:30-6 بجے، تو آپ اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیں گے، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے، باندھنا پڑے گا، رسی کو مضبوط کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں اس کو قابو نہیں کروں گا تو یقیناً ایک دن ایسا ہوگا کہ یہی بچہ، یہی جو ہماری اولاد ہے، کیا بے عزتی کی باعث بن جائے گی۔ جیسا کہ میرے عزیزوں یاد رکھیے، حضرت پیغمبر علیہ السلام کی ایک جز، ایک واقعات سے بہت ساری باتیں ہم سب کو ملتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، بچے کہاں جا رہا ہے، وقت کیا ہے اس کا، لڑکا کہاں جاتا ہے، کب آ رہا ہے، لڑکی کب جا رہی ہے، اس کے وقت کیا ہے، اب یہ کب آ رہی ہے، اور ہولیڈے جیسا کہ چھٹی کا موسم ہے، دن ہے، لیکن اس دن بھی بیگ لگائے ہوئے جا رہی ہے، تو آپ کو اس کی خبر رکھنی ہوگی، آپ اس کا کیا کہتے ہیں نگرانی کرنی ہوگی آپ کو۔ لیکن اس جانب توجہ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن امام صاحب اگر 5 منٹ لیٹ آ جائے، یہاں نہیں، یہاں تو میں وقت سے پہلے پہنچتا ہوں بھائی، میں 4 سال تقریباً ہونے جا رہا ہے، اللہ کا کرم ہے، یہاں کے ذمہ داران کو میں کوئی تکلیف نہیں دی کسی معاملہ میں وقت سے پہلے آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیگر جگہ میں بہت میں نے دیکھا اماموں کے ساتھ بے انتہا بدسلوکی کی جاتی ہے، ایک ذرا لیٹ ہو جائے فوراً نگرانی کرنا شروع۔ یہی نگرانی اپنی اولاد کے لیے کرتے تو کیا یہ اولاد دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتی، یہی نجات کے ذریعہ ہمارے لیے بن جاتی، لیکن اس کی توفیق نہیں ہے۔ خیر، میں کہہ رہا تھا آپ نے سواری کو باندھا، پھر اس کے بعد مسجد اقصی میں پہلے سے ہی کیا کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام، بہت سارے انبیاء علیہ السلام ہیں، آپ نے سب کی امامت کرائی۔ اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیے، آپ علیہ السلام خود آگے نہیں بڑھے، اللہ کے برگزیدہ اور با عظمت فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو آگے بڑھایا، پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ اور یاد رکھیے گا یہ امامت کوئی چھوٹی ایسی چیز نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور دنیا میں دھرتی میں سمجھوں گا سب سے خطرناک ڈیوٹی جو سمجھا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں امامت ہے۔ کہیں بھی رہیے، کسی بھی حال میں رہیے، لیکن وقت کی پابندی بہت ضروری ہے، اور ہم نے کیا ہے، کرتا ہوں اس لیے بول رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، پیغمبر علیہ السلام نے نماز پڑھائے، نماز ہو جانے کے بعد اب کیا ہوتا ہے، آپ آسمانی دنیا کا سفر کر رہے ہیں۔ اس سفر کو کہتے ہیں مسجد الحرام سے مدینہ المنورہ سے کہاں، مدین سے طور سینا سے مسجد اقصی تک، اس کو بعض لوگ کہتے ہیں اسراء، اور معراج کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے جو آسمانی دنیا کا سفر کرنا ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کا لغوی معنی جو آتا ہے، عرج یعرج، عروج سے آیا، یعنی چڑھنا۔ کیا چڑھنا؟ سیڑھی کے معنی ہے۔ کیا ہے؟ سیڑھی کے معنی۔ جنت کی سیڑھی لگائی گئی، اب یہاں سے آپ روانہ ہو رہے ہیں آسمان کے جانب۔ میرے عزیزوں، یہ سیڑھی جو ہے، اس کی جو قدم رکھنے کا ہے، کہتے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک، اور اتنی خوبصورت
خوبصورت سیڑھی ہے یہ. بعض کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ جب اچھے لوگوں کا جب انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو یہ سیڑھی دکھایا جاتا ہے. کیا یہ سیڑھی دکھائی جاتی ہے کہ دیکھو اس کو دیکھتے رہتے ہیں بندہ, جان بہت آسانی سے روح قبض ہو جاتی ہے, نکل جاتی ہے, دیکھتے ہی روح قبض ہو جاتی ہے. یہ اتنے خوبصورت اور کیا کہتے ہیں انوکھا لاجواب یہ سیڑھی ہے جو انتقال کرنے والا بندہ ہے اس کے جانب دیکھتے رہے گا اور اس کی روح قبض ہو جاتی ہے. تو حق ہے پیغمبر علیہ السلام اب یہاں معراج کا سفر کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, آپ سب سے پہلا آسمان میں جب پہنچتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا مرحبا اہلا و سہلا, یا آخری میرے بھائی, بہت آپ کا آنا بہت خوب آنا. اور اسی طریقے سے ملاقات ہوئی. جدی امجد ہے, تمام لوگوں کا کیا ہے, باپ ہے. کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے دیکھا کہ ایک جانب کچھ امتی, کچھ بندے ہیں جو آگ کے شعلوں میں لپٹے ہوئے ہیں اور تکلیف ہو رہی ہے, عذاب دیا جا رہا ہے. اور ایک جماعت ہے, ایک لوگوں کی فریق ہے, جماعت ہے جو کہ خوش و خرم ہے, جو تکلیف میں ہے. تو اس کو دیکھ کر کے حضرت آدم علیہ السلام غمزدہ ہو رہے ہیں. میرے عزیزوں, یہ نسبتی باب ہے. کیا ہے؟ نسبتاً کیا ہے, ہمارے ابا ہے. ان کو یہ فکر لاحق ہوئی, ان کو یہ فکر لاحق ہوئی. لیکن میرے بھائیوں, آج ہمارے سماج میں ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہے. ہماری اولاد کیا کر رہی ہے, کیا معاملہ ہے, اور کس جواری کے ساتھ میں ہے, کس شرابی کے ساتھ میں ہے, سودی کاروبار میں لگا ہوا ہے, موبائل میں گیم کھیلتا ہے, اس میں کیا کہتے ہیں بازی لگاتا ہے, ہار جیت ہو جاتی ہے. اس میں بھی روپیہ کے ذریعے سے کیا کہتے ہیں ہار جیت ہوتی ہے, شرط لگائی جاتی ہے, جوا ہے. اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بچہ جو ان کی صحبت ہے, ان کے دوستاں کون ہے, غلط لوگ ہیں یا اچھے بچے ہیں, اس کی کوئی فکر نہیں ہے, اس کی کوئی فکر نہیں ہے. میرے عزیزوں, حضرت آدم علیہ السلام سے تڑپ دیکھ کر کے ہم سب کو ایک علم معلوم ہوتا ہے یہ بات کی دیکھو کیا کہتے ہیں اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرنا آپ کے اوپر لازم ضروری ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, آپ سے ملنے کے بعد اب دوسرے آسمان کے جانب روانہ ہو رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا, بعض لوگ کہتے ہیں ارے عجیب و غریب سی بات ہے, ایک ہی رات میں کیا کہتے ہیں, کہتے بیت المقدس چلے گئے, کہتے اقصی چلے گئے, کہتے اسی طریقے سے بعض لوگ یوں کہتے مدین گئے, کہتے اور یہ بھی کہتے بعض لوگ کیا کہتے طور سینا بھی گئے اور جنت و جہنم کی سیر و تفریح کیے. کہتے ایسا کیسا ہو سکتا ہے, ایک رات میں ایسا کیسا, یہ ناممکن ہے, بالکل نہیں ہو سکتا. لیکن میرے عزیزوں یاد رکھیے گا, اگر اللہ چاہے تو ہر چیز ممکن ہے. دن کو روک دے, رات کو روک دے, ٹائم وقت کو روک دے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام دوسرے آسمان میں جاتے ہیں تو آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. ملاقات ہونے کے بعد سب نے خوشخبری دی, بہت اچھی طریقے سے ملاقات کی اور سلام پیش کیا اور مرحبا آپ کا آنا مبارک, اور کہیں کہ پیغمبر کون ہے, رسول اللہ ہے, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہے. سب پیغمبر نے آپ سے ملا اور بہترین طریقے سے عزت سے کیا کہتے پیش آئے. اسی طریقے سے آپ نے تیسرے آسمان کا سفر کیا.
اب یہ تیسرے آسمان میں کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور آپ کے حسن کے بارے میں مشہور و معروف ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سوال کیا، مفتی صاحب حضرت یوسف علیہ السلام زیادہ خوبصورت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت ہے؟ تو جواب کیا ہے بھائی؟ جواباً عرض یہ ہے، یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی مثال یوں سمجھیے، کوئی بندہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں تو گویا کہ نگاہ ٹک نہیں سکتی، نگاہ ٹک نہیں سکتی، اتنی خوبصورتی ہے اس کے اندر، نگاہ ٹک نہیں سکتی۔ آہستہ آہستہ نگاہ وہ ہٹا لیں گے، کیا کر لیں گے؟ ہٹا لیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی ایسی ہے کہ نگاہ ہٹ نہیں سکتی، نگاہ ہٹ نہیں سکتی۔ اور نگاہ ان کے کیا کہتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے انور پر پڑھنے سے ٹک نہیں سکتی، اور رسول اللہ کے چہرے انور کو دیکھ کر کے نگاہ ہٹ نہیں سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ سنیے، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی آہستہ آہستہ آدمی جو ہے اس کو برداشت کرنے لگیں گے، کیا کریں گے؟ برداشت کرنے لگیں گے، اور تھوڑی تھوڑی کم ہوتی رہے گی۔ لیکن حضرت پیغمبر علیہ السلام کی خوبصورتی جو بھی بندہ اس کو جتنا مرتبہ بھی دیکھیں گے اس کو اور حسین پائیں گے، ان کو اور حسین پائیں گے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام حسین تھے، خوبصورت تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر جمال تھا۔ کیا تھا؟ جمال تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر جلال تھا۔ حضرت محمد عربی پیغمبر علیہ السلام کے اندر کیا جمال تھا۔ میرے عزیز میں بات یاد رکھیے گا، یہ بات آپ کی جو سوال کرنے والے کرتے ہیں جواب میں نے دیا۔ خیر، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو جانے کے بعد آپ علیہ السلام اب جا رہے ہیں چوتھے آسمان کے جانب۔ میرے عزیزوں، اس سفر میں بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے منظر دیکھے، آپ جنت اور جہنم کا آپ نے مشاہدہ کیا۔ اس کو ہم آپ کے سامنے بعد میں لائیں گے، بعد میں بیان کریں گے۔ پہلے ساتوں آسمان کے بارے میں آپ سے بتا دیتے ہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے بھی مبارکباد دی، اور میرے ملاقات ہو جانے کے بعد آپ پھر آسمان کے جانب جاتے ہیں، پانچویں آسمان پہ۔ یہاں کون ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام، ان سے بھی ملاقات ہوتی ہے۔ تفسیر بہت زیادہ ہے، بات اختصار کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے آپ علیہ السلام چھٹے آسمان پر پہنچ رہے ہیں۔ یہاں ان سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ آئے ہوئے ہیں، اور دل میں یہ بات تھی کہ میری امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے اور آپ کی امت کو دیکھ کر کے محسوس کیا کہ نہیں، رسول اللہ کی اجازت کے بغیر جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرنے کے بعد اب ساتویں آسمان میں پہنچ رہے ہیں۔ وہاں کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہے، اور جا کر کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے۔ پھر یہاں عند سدرۃ المنتہا عندها جنۃ المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ۔ قرآن نے کہا آپ علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں سدرہ ایک درخت ہے،
بیر، کیا بیر کا درخت؟ کہتے ہیں اس کا پتا جو ہے ہاتھی کے کان کے مانند ہے اور اس کا پھل مٹکے کے مانند ہے۔ کیا؟ مٹکے کے مانند ہے۔ آپ علیہ السلام عرش معلی پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ۔ قرآن نے کہا کہ جیسا کہ تیر اور کمان کے درمیان یہ فاصلہ ہے، ویسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک ہوئے، قریب ہوئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پردہ میں دیدار کیے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں دوری سے بات چیت ہوئی۔ نہیں، بالکل قرآن خود گواہی دیتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، بہت قریب ہوئے، بات چیت ہوئی۔ اور اسی طریقے سے بعض کتابوں میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے التحیات پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام زبانی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اور تمام بدنی عبادتیں اللہ یہ سب آپ کے ہی لیے ہے۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو سلام پیش کیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی علیہ السلام، آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو۔ اب کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام یہ بات سن لی، اب کہہ رہے ہیں کہ میں تو خیر مجھے آپ نے یہاں بلایا، مجھے اعزاز سے نوازا، لیکن میری جو امت ہے اس کا کیا ہے، اس کی کیا بنے گی؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے کہا السلام علینا، کیا؟ السلام علینا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی، اللہ کے نیک بندوں پر بھی، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بات چیت ہو جانے کے بعد آپ کو بہت سارے تحفے اور روحانی تحفے دیے ہیں۔ روحانی تحفے کیا ہے؟ وہ نماز کا تحفہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو نماز کا تحفہ دیا گیا۔ یاد رکھیے میرے عزیزوں، دھرتی میں تمام عبادتیں اور جو بھی عبادت ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اسی طریقے سے دیگر چیزیں ہیں، یہ سب اللہ نے وحی کے ذریعے سے اپنے پیغمبر کو یہ ساری چیزیں دی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم تحفہ نماز کا تحفہ کا آسمان میں بلا کر کے دیے۔ اس سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کی اہمیت کیا چیز ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ نماز اذان ہوتی ہے، باہر نوجوان اور اسی طریقے سے بہت سارے بھائی یوں ہی گھومتے پھرے نظر آتے ہیں۔ حقیقت میں کیا شب معراج کے لیے ہی آپ کی نماز ہے؟ جمعہ کے لیے ہی خالی نماز ہے آپ کے لیے؟ کیا 5 وقت نماز اللہ نے آپ پر فرض نہیں کی ہے؟ جی، نماز کے بارے میں بہت ہی خطرناک سوال ہونے جانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب بھی گھبراہٹ، تکلیف اور کوئی بھی پریشانیاں مجھے لاحق ہو جاتی، تکلیف لاحق ہو جاتی، تو میں اللہ کی جانب دو لگاتا اور ان کے گھر کا رخ اختیار کر لیتا تھا۔ اور یہ بات بھی آپ نے سنا ہے، کیا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کے لیے کیا ہے؟ معراج ہے۔ کیا ہے؟ معراج ہے۔ آپ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، حدیث میں، صحیح حدیث میں یہ بات آئی ہے، جس نے جان بوجھ کر کو نماز کو ٹھکرا دیا، چھوڑ دیا، نماز کی پابندی نہ کی، تو یاد رکھیے گا اس نے کافروں والا حصہ عمل کیا۔ پورے جگہ جائیے، کہیں بھی دیکھ لیجئے، یہیں کی بات نہیں ہے، کئی جگہوں پر آج نماز صرف مسلمان غافل ہے، پیچھے نہیں پڑھ رہے۔ ہر جگہ ہمارے علاقہ میں
بھی یہی حال ہے. تو میرے عزیزوں سب کو کیا کرنا ہے؟ نماز کی پابندی کرنی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کا تحفہ جو دیا، کتنے وقت کی نماز؟ 50 وقت کی نماز. خوشی خوشی پیغمبر لاڈلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، مجھے خوشی میں نماز دی ہے، میری امت کو نماز دی گئی ہے تحفہ میں، خوشی خوشی آ رہے ہیں. جب واپس ہو رہے ہیں تو میرے عزیزوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام روک لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ روک لیتے ہیں. بھائی کیا حال ہے؟ کیا معاملہ رہا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ سے بات چیت ہوئی تو کچھ دیے ہیں کیا؟ تو کہ ہاں کیا کہتے ہیں 50 وقت کی نماز تحفے میں ہدیہ میں دیے ہیں. کیسا؟ دیکھو مجھے معلوم ہے بنی اسرائیل میری قوم 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہی تھی، وہ جاؤ اللہ کے ہاں کم کراؤ. اللہ کے ہاں بار بار آپ کا جانا آنا مسلسل 8-9 مرتبہ آپ گئے پھر آئے، گئے پھر آئے، گویا کہ 5 کم کراتے گئے، کم کراتے گئے. تو اب آخر میں 5 ہے. تو یہ ایک کام کرو اے محمد، رک جاؤ، اس میں سے ایک اور بھی کچھ کم کراؤ، جاؤ. تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ مجھے شرم آ رہی ہے، حیا آتی ہے، یہ 5 مجھے دی ہے اللہ نے، اور یہ بات بھی اللہ نے ہم سے کہہ دی تھی. کیا کہ اے میرے لاڈلے پیغمبر، چہیتے دلالے میرے محبوب، آپ یہ 5 تو آپ کو دی جا رہی ہے، 50 جو کردو ہے. آپ کی امت 5 وقت کی نماز وقت مقررہ پر اپنی اوقات کی لحاظ خیال رکھ کر کے ادا کرے گی تو اس کو 50 وقت کی نماز کا ثواب دیا جائے گا. ثواب میں کوئی کمی نہیں، ثواب میں کوئی کمی نہیں. 5 پڑھے گی آپ کی امت، ثواب 50 نمازوں. بتاؤ میرے بھائی اللہ کتنا مہربان ہے، اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، کتنا پیار کرتا ہے اللہ اپنے محبوب سے، اور اس محبوب کے صدقے سے اللہ ہم سب کے بیڑا پار کریں گے انشاءاللہ. میرے عزیزوں اب واپس ہو رہے ہیں. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جو جنت اور جہنم کا مشاہدہ ہوا ہے، آسمان کے جانب جو جا رہے تھے چڑھنے کے وقت پیش آیا، بعض لوگوں کا کہنا ہے واپسی کے وقت پیش آیا. خیر جو بھی، دونوں بھی قول ٹھیک ہے، جو بھی لیا جائے کہتے ہیں، لیکن یہ بات مشاہدہ ہونا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جنت اور جہنم کا سیر و تفریح کرنا، یہ حقیقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جا رہے ہیں، جاتے ہوئے ایک ایسا معاملہ آپ نے دیکھا، کچھ لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنے ناخن کے ذریعے سے اپنے چہرہ کو، وہ جو ناخن ہے تانبے کے مانند ہے، چہرہ کو اور سینہ کو نوچ رہا ہے، اور اسی طریقے سے نوچ نوچ کر کے اس کا گودا ہڈی نظر آ رہا ہے. کیا اس کی ہڈی نظر آ رہی ہے؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے اللہ کے برگزیدہ فرشتہ جبرائیل، بتا دے یہ کون شخص ہے، یہ لوگ جو ہے جو عذاب، یہ سزا دی جا رہی ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولا کرتا تھا. اسی طریقے سے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا بن کر کے زندگی بسرا کرتا تھا، اور اسی طریقے سے اس کو یہ عذاب، یہ سزا ان کو مسلسل دی جائے گی اور قیامت تک دیتی جائے گی. پھر آپ کا گزر ایک ایسے لوگوں سے ہوا جن کا پیٹ گھر کے مانند ہے. کیسا؟ گھر کے مانند ہے، یعنی وہ
گھر جیسا ہوتا ہے، اس کا پیٹ گھر کی طرح ہے، اور باہر سے دیکھنے میں سانپ نظر آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ سانپ نظر آ رہا ہے، بچھو نظر آ رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں، اس طریقے سے سزا کس بنیاد پر دی جا رہی ہے؟ تو آپ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو سود کھایا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ سود کھایا کرتا تھا، سودی لین دین کیا کرتا تھا، تجارت کیا کرتا تھا، اسی طریقے سے آدمی کو پریشان کرتا تھا، 1 روپیہ کے بدلے 10 کمانے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ یہ سودی کاروبار اور سودی لین دین کرنے والوں کے لیے یہ سزا متعین کی گئی ہے۔ میرے عزیزوں، آج دیکھیے سماج میں، معاشرہ میں، جگہ جگہ پر مختلف طریقے سے، مختلف ناموں کے ذریعے سے کیا کہتے ہیں، سود ہے، لون، مختلف طریقوں سے کیا کہتے ہیں، بینک سے کیا روپیہ لیا جا رہا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ سودی کاروبار ہے، سود ہے۔ اسی طریقے سے معاشرہ میں، بستی میں کچھ لوگوں کی کمیٹیاں بنائی جاتی ہے اور گروپ بنایا جاتا ہے، اس گروپ میں کیا کہتے ہیں، روپیہ اٹھایا جاتا ہے، لیتے ہیں بعض لوگ، اور یہ بھی کیا کہتے ہیں، سود میں داخل ہے۔ یہ جو سزا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جو بیان کیا، کن لوگوں کا یہ حشر ہو رہا ہے جس کے پیٹ گڑے کے مانند، گھر کے مانند ہے، اور اس میں سانپ بچھو ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ سود کھانے والا ہے۔ پھر آپ چلتے گئے، پھر آپ کا ایسی جگہ پر آپ کا گزر ہوا جہاں کے لوگ اس کی جو گردن ہے اونٹ کے مانند ہے، اس کے گردن کے جانب سے آگ کے انگارہ داخل کیا جا رہا ہے، اور اس انگارہ کو داخل کرنے سے یہ جو انگارہ ہے نیچے کے جانب سے وہ گزرتا ہے، اور وہ اسی طریقے سے پریشان ہے، مدہوش ہے۔ اب آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں، بتائیے اے جبرائیل۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو یتیم کا مال کھایا کرتا تھا۔ کون؟ جو یتیم کا مال کھایا کرتا تھا۔ بھائی ماحول کو اچھا بنائیے، بات چیت مت کرو، بچے خاموش ہو جاؤ۔ جو یتیم کا مال کھایا کرتا تھا، جو یتیم کا، غریب کا، آج ہوتا ہے یہ کہ بعض لوگ اگر کوئی یتیم کو پرورش کر رہے ہیں یتیم کی، تو ان کے لیے گنجائش ہے کہ اس کے مال میں سے کچھ لے لینا اس کی پرورش کے لیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے سارے مال ہڑپ لینا، لے لینا، قابض ہو جانا، قبضہ کر لینا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ قرآن میں سورہ نساء میں کہا اگر کوئی یتیم کا مال کھاتا ہے، لیتا ہے، تو گویا کہ وہ آگ کا انگارہ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ میرے عزیزوں، پھر آپ چل رہے ہیں تو آپ کا گزر پھر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوتے ہیں کہ جن کا سر دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کے بڑا پتھر سے اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، وہ پتھر چھٹک کر کے کہیں اور جاتا، پھر یہ سر مل جاتا ہے، ملنے کے بعد پھر پتھر سے مارا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کو سزا مل رہی ہے، ملتی رہتی ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل بتائیے یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ بے نمازی تھا دنیا میں۔ کیا تھا؟ بے نمازی تھا، نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، اسی طریقے سے دنیا میں اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا تھا، اس بنیاد پر اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ آپ اپنے گریبان میں، ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں گے تو حقیقت میں آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا حقوق جو ہے، نماز جیسی اہم عبادت ہم سے کتنی کیا کہتے ہیں پابندی ہو رہی ہے اور کتنی پابندی نہیں ہو رہی ہے۔
میرے بھائی حالات کو ماحول کو سازگار بنائیے، اچھا بنائیے، آپ سب صحیح رہیے، مل کر کے بیٹھیے، تھوڑی دیر اور بات ہوگی، آپ سب پریشان مت ہوئیے۔ پھر آپ کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو لکڑی کے گٹھا اٹھا رہا ہے، لیکن اس سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، اس سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، اس سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، تو وہ آدمی اور لکڑی کو اس میں کس رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کس رہا ہے، اٹھا نہیں جا رہا ہے، اور پھر وزن کر رہا ہے۔ تو کہا کہ یہ کون نہ سمجھ ہے، یہ نادان بیوقوف معلوم ہوتا ہے، جس سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، تھوڑی دیر اٹھاتا ہے، پھر گرا دیتا، پھر اٹھا رہا ہے، پھر گرا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بتائیے اے جبرائیل کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ شخص ہے جو خیانت کیا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ خیانت کیا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے پیغمبر علیہ السلام آپ کا گزر پھر ایک ایسے لوگوں کے پاس سے ہوئے جو کہ کچھ آگ میں ہیں، اور اسی طریقے سے ایک جانب تازہ اور بہتر گوشت ہے، اور ایک طرف کیا ہے؟ سڑا ہوا گوشت ہے، بو آ رہی ہے، اور سڑے ہوئے گوشت کے جانب یہ انسان لگا ہوا ہے۔ کیا لگا ہوا ہے؟ اچھی چیز کو چھوڑ دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل امین، مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ کون شخص ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جن کے پاس حلال عورت تھی، لیکن پھر بھی یہ غلط جانب قدم اٹھائے رکھا تھا۔ یعنی صرف مرد کے لیے نہیں ہے، عورت کے لیے بھی بات ہے کہ یہ وہ عورت ہے شوہر رکھ کر کے بھی اپنے شوہر کی نافرمانی اور بے وفائی کری، اور کر کے یہ دوسرے مرد کے ساتھ کیا کہتے ہیں شباشی کر رہی ہے، اور یہ کرتی تھی دنیا میں، اور اسی طریقے سے حلال چیز کو چھوڑ کر کے حرام جانب یہ چلتا تھا یا چلتی تھی۔ دونوں میں سے کوئی جو بھی ماں ہے تو ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے، کیا کہ اچھا خاصا پکا ہوا گوشت چھوڑ کر کے کیا سڑے ہوئے اور غلیظ گوشت کھا رہا تھا۔ میرے بھائی پھر آپ غم لیے ہوئے پریشان آپ جا رہے ہیں، پھر آپ کا گزر پھر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوئے جو اپنے منہ کو اور زبان کو، سینہ کو، اور اسی طریقے سے جسم کے حصوں کو قینچیوں سے قطر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ قینچیوں سے قطر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون شخص ہے جس کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ جبرائیل بتائیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں غیبت کیا کرتا تھا، چغلی کیا کرتا تھا، بہتان باندھا کرتا تھا۔ میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، آج ہمارے سماج میں، معاشرہ میں، اسی طریقے سے جگہ جگہ پر کیا کہتے ہیں، خاص طور پر عورتوں کے اندر زیادہ ہے، جہاں تو 3-4 بیٹھ جاتی ہے تو ادھر کی غیبت، ادھر کی غیبت، ارے فلاں کے شوہر ایسے کہتے، شوہر اس کے شوہر ایسے کہتے، اور بعض عورتوں جن کو کہنا یہ ہے، وہ کہتی ہے کہ دیکھو فلاں یہ کہتے، خالی برائیاں، غیبت کرنا۔ عورتوں میں یہ بات چغلی غیبت زیادہ پائی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں غیبت بہت ہی بڑا گناہ ہے، یاد رکھیے گا، جہاں تک ممکن ہے اس سے بچنا چاہیے۔ آج ہمارے سماج میں، معاشرہ میں کسی کی غیبت کیے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی۔ ٹائم پاس سمجھ لیے ہیں، یاد رکھیے گا یہ حقوق العباد ہے۔ کیا ہے؟ حقوق العباد ہے، بندوں سے حق
کہ جب تک بندہ معاف نہ کر دے، جب تک اللہ کا بندہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ معاف نہ کر دے، اس وقت تک معافی نہیں مل سکتی۔ میرے عزیزوں، حدیث میں یہ بات آئی، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑھ کر کے ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا بعض صورتوں میں کیا کہتے ہیں، کیا چغلی کسے کہا جاتا ہے، غیبت کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں جائز ہے کہ دیکھو فلاں کے گھر میں ڈاکہ ہونے والا ہے، کیا کہتے ہیں چور لٹیرے لوٹ کر کے جانے والا ہے، ڈاکوؤں نے مشورہ کیا ہے اور ایک بھائی نے اس کو سن لیا ہے، تو اب اس کی بات بتانے کی اجازت ہے کہ بتا دو ان کو، تاکہ اس کے شر سے کیا رہے، محفوظ رہ جائے، کیا کریں، ان کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ اور حدیث میں یہ بات آئی ہے، خیر الناس من ينفع الناس، بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو یاد رکھیے گا، اب ان کو نقصان ہے بھائی کو، تو آپ کے اوپر لازم ضروری ہے کہ آپ ان کو بتا دیں، تاکہ یہ وہ بات آ جائے، ہوشیار ہو جائے۔ لیکن آج ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر اگر یہ چیز نہیں آئی نا، یاد رکھیے مسلمان بہت آگے ہوں گے، مسلمان بہت آگے ہوں گے۔ کسی کی ترقی کو کوئی ہضم نہیں کر سکتا ہے، کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، کیا ہونے لگتا ہے، پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، اور کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو ٹانگ پکڑ کر کے کھینچنے کے برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور حسد کرنا، حسد کہتے ہیں ایسی بیماری ہے یہ کہ آدمی ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ حاسد کسے کہا جاتا ہے، حسد کرنے والوں کو۔ محسود کسے کہا جاتا ہے، جس پر حسد کیا جائے۔ سمجھا پا رہا ہوں میں بات، سمجھا پا رہا ہوں نہیں، سمجھ رہے ہیں نا میں جو بول رہا ہوں، سمجھا پا رہا ہوں نہیں پا رہا ہوں، وہ بھی بولیے، نہیں بھی پا رہا ہوں تو سنیے، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو ہم تو کوشش ہی کریں گے نا بھائی، نہیں سمجھیں گے تو پھر کیا ہے، جہاں تک بساط ہے ہمارے اندر، طاقت ہے، کوشش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محسود جس پر حسد کیا جائے، حاسد چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہے، اس سے ختم ہو جائے، کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، اور یہ چیز مجھے مل جائے اور اس کے پاس نہ رہے، یہ حسد ہے۔ کیا ہے یہ، حسد ہے، اور یہ چیز ناممکن ہے۔ کیا ہے یہ، ناممکن ہے۔ بھائی اللہ نے ان کو دیا ہے تو ان سے کبھی بھی کیا کہتے ہیں تم حاصل نہیں کر سکتے ہو، زندگی بھر گھٹ گھٹ کر کے دم تمہاری گھٹ جائے گی، اور اپنے آپ کو پوری زندگی پریشان محسوس کرو گے، اور حسد کرنے والا کبھی بھی سکون سے نہیں رہتا، یاد رکھیے گا۔ اس سے وہ نعمت ظاہر نہیں ہوتی ہے، اور یہ بندہ چاہتا کہ اس سے ختم ہو جائے، وہ زندگی بھر پریشان رہتا ہے، اس کو سکون حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھی دے دیجئے، لیکن جو حاسد ہے یہ سوچتا نہیں ہے، بلکہ یہ چاہتا کہ اس سے وہ چیز ختم ہو جائے، اس کے پاس دولت ہے ختم ہو جائے، اس کے پاس پراپرٹی ہے، اسی طریقے سے گھر ہے، بلڈنگاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ چاہتے کہ ختم ہو جائے، تو یہ ناممکن ہے میرے بھائی۔ آپ یہ دعا کیجیے، اللہ جی ہمیں بھی عنایت کر دیجئے، اگر ہمارے لیے خیر ہے تو۔ خیر، میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں کہا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی بندہ اگر غیبت کرتا ہے اور خامخواہ یوں ہی اگر کوئی بات ضروری ہے، آدمی کو پریشانی لاحق ہو رہی ہے، تو یاد رکھیے گا جب ناک میں دم ہو جائے تو وہ بات شیئر کر دینا چاہیے، بولنا چاہیے
تاکہ کچھ مسئلہ کے حل نکلے، ورنہ خام مخالفی اپنے بھائیوں کی برائی بیان نہ کرے۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند نہ کرو گے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ زندہ نہیں بلکہ مردار بھائی کا گوشت کھانا اتنا بڑا گناہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کا سفر بالکل پوری کیا کہتے ہیں ساتوں آسمان کی تفریح سیر و تفریح کر رہے ہیں، اور آخر میں آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو اس کے بدن پر کانٹا ہے، اور اسی طریقے سے وہ جنت میں وہ جہنم کے جو انگارہ ہے وہ کھا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ کھا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جنت کے درخت کے پتے، جو جہنم کے درخت کے جو پتے ہیں کیا آگ کے بنے سو ہے، اس کو یہ لوگ کھا رہے ہیں، اور اس کے بدن میں کانٹا ہے۔ کیا ہے؟ کانٹا ہے، نوچ رہا ہے، اور کوئی بھی آزو بازو سے گزر رہے ہیں تو وہ اس کو نوچنے حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ حملہ کرنے کا وہ کوشش کر رہا ہے، تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر کے کہا کہ جبرائیل آپ بتائیے یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پڑوسیوں کو، راستہ چلنے والوں کو ستایا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ستایا کرتے تھے۔ آج کچھ نوجوان چوبوتروں پر بیٹھ کر کے، روڈوں پر بیٹھ کر کے، اور اسی طریقے سے چوراہوں پر بیٹھ کر کے، اسی طریقے سے ہوٹلوں کی زینت بنتے ہیں بیٹھ کر کے۔ اگر کوئی بہنیں گزر رہی ہے، مائیں اور بہنیں گزرتی ہے تو یہ اس کو چھیڑنے لگتا ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں اذیت پہنچاتے ہیں یہ نوجوان، اور دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور عزتوں سے کھیل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ، جس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں اس کو دنیا میں یہ لوگوں کو پریشان کیا کرتا تھا، لوگوں کو پڑوسی اس سے مطمئن نہیں تھا، ہمیشہ پریشانی میں پڑوسی لوگ ہمیشہ پریشانی میں رہا کرتے تھے، مبتلا تھے۔ اور اس کی ذات سے، ان لوگوں کی ذات سے جو راہ گزر ہے، راستے چلنے والے ہیں، چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، کوئی بھی ہو، اس کو چھیڑا کرتا تھا یہ لوگ، جس کی وجہ سے اس کو یہ سزا دی جا رہی، یہ جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں۔ میرے بھائی، اس سے ہم کو ایک سبق ملتا ہے کہ دیکھیے اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ آپ نماز پڑھیے، بس ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے زندگی جینے کا سلیقہ اور اطوار اخلاق بتا گئے ہیں، کس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے اور کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سب کچھ بتایا۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ مشاہدہ کیجئے، غور کیجئے، حقیقت میں جو چھچوڑے پھوٹے ہوتے ہیں، کم وقت وہ چھیڑا کرتے ہیں، اس سے بچیاں بچی بھی نہیں ہیں، پریشان ہیں، اور لوگ پریشان ہیں، بستی سماج معاشرے کے لوگ پریشان ہیں۔ میرے عزیزوں، اس سے ہر ایک کو توبہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہر ایک کو توبہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، کوئی بھائی آپ سے بات بتا رہے ہیں یا بتاتے ہوئے وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ بات بھی امانت ہے۔ کیا ہے؟ یہ بات بھی امانت ہے کہ یہ چاہ رہا ہے کہ کسی کے شیئر نہ کیا جائے، بات نہ بتائی جائے۔ یاد رکھیے گا ایک بات یہ بھی، جو میاں بیوی میں بات ہوئی ہے، آج کل یہ بھی بات ہمیں سننے کو ملتی ہے اور دیکھتے ہیں، حقیقت میں دیکھتے ہیں۔ آپ بولنے دیجیے، مجھے ذرا کہنے دیجیے۔
جو نوجوان پڑتا ہے شادی بیاہ اس کا ہو جاتا ہے، نکاح کر لیے گا، جب میاں بیوی خلوت میں جانے کے بعد جو منظر ہے تو اس کو یہ کم وقت اور ملعون انسان اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ لعنت کے حامل انسان ہے۔ گویا کہ ایک میاں بیوی کیا کہتے ہیں شادی نہیں ہوئی تھی تو کیا کہتے ہیں اجنبی ہے، اب شادی ہو جانے کے بعد ایک دوسروں کے عیب چھپ جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ چھپ جاتا ہے۔ تو جو ہوا سو ہوا، آپسی بات نہ مرد کسی کو بتلائے اور نہ کوئی عورت اپنی سہیلیوں سے بیان کرے۔ یاد رکھیے یہ بھی راز کی بات ہے، اور اگر ایسا کوئی کر رہی ہے تو یاد رکھیے یہ بھی خیانت ہے اور یہ بھی غیبت چغلی ہے اور خود اپنی عزت کو اچھال رہی ہے۔ میرے عزیزو، پھر آپ علیہ السلام ایسے لوگوں کو دیکھا جو کیا کہتے ہیں پیٹ کی آکڑیوں کو کیا نوچ رہے ہیں اور اسی طریقے سے اس کے کیا کہتے ہیں منہ سے کیا پیپ جا رہا ہے اور کیا کہتے ہیں خون میں وہ لطپت ہے اور خون اس کا غذا ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس کے بارے میں یہ بات لکھی کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کیا کہتے ہیں اپنے حاکموں کو، جو غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو اس کی بات خام نخواہ دوسروں تک پہنچایا کرتے ہیں۔ دوسروں تک نہیں، جو کیا کہتے ہیں شہر کے، ملک کے یا اسی طریقے سے بستی کے جو حاکم ہے، مکھیا ہے، بڑے ہیں، تو خام نخواہ اس میں یہ بات نہیں تھی عزت حاصل کرنے کے لیے، نام حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے اگر میں بتاؤں گا تو اس انسان کے سامنے میری عزت بڑھ جائے گی، میرا وقار بڑھ جائے گا اور مجھے اہمیت دینے لگیں گے، تو یاد رکھیے گا ان کے لیے یہ سزا ہے۔ خیر آپ سب کے چہرہ پر 12 بج رہا ہے بھائی، آپ سب کے چہرہ پر 12 بج رہا ہے۔ خیر کیا کروں، لیکن 11 بجے کچھ بھی بجے بھائی کچھ باتیں اور کرنی ہے آپ سے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا سفر کیے تو انبیاء علیہ السلام کہاں ہیں؟ بیت المقدس میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کو نماز پڑھتے ہوئے قبر اطہر میں آپ علیہ السلام نے دیکھا، اور پھر آپ کی ملاقات چھٹے آسمان میں ہوئی ہے۔ ایک ہی انسان ہے بھائی، 2-3 جگہ کیسے؟ یہ ناممکن بات ہے نا بھائی؟ سوال کی حامل ہے نہیں بات، ایک ہی آدمی ہے اور کیا کہتے ہیں مختلف جگہوں پر ہے، ایسا کیسا؟ ہمیں سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، ہمیں سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ تو جواب میں ہی دوں گا آپ کو۔ جواباً یہ عرض ہے کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا مسجد اقصی میں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے، پھر آپ کی ملاقات چھٹے آسمان میں ہوئی ہے۔ تو یاد رکھیے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں 3 جگہوں پر ہے، کیا ہے 3 جگہوں پر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اکیلے تینوں جگہ گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں؟ تینوں جگہ گئے ہیں۔ تو ایک ہی کیا کہتے ہیں کہ بعد دیگرے تینوں جگہ گئے ہیں۔ تو بعض لوگ کہنے والوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے۔ کیا ہے یہ معجزہ ہے؟ مختلف جگہ پر جانا، مختلف جگہ پر جانا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ تو آپ ان کو جواب دیں گے یہ بھی معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔
معجزہ ہے. جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جگہوں پر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، تو ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی معجزہ ہے، یہ بھی مختلف جگہ پر ہے. سوال کا جواب حل. اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر آپ کو مشورہ دیے کس چیز کی نماز کم کرائیے، تو اس سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے، جو ہمارے بڑے ہیں اس کی بات ماننا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس کی بات ماننا ہے. جیسا کہ مثال لے لیجیے، آپ کے ماں باپ ہیں، گاؤں سماج کے کیا کہتے ہیں بڑے ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں، چچا ہیں، ان لوگوں کی بات جو ہے بھلائی اور خیر کی ہے تو ماننا آپ کو کیا ہے؟ لازم ہے، ضروری ہے. چھوٹوں کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ کتنے بھی بڑے ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رتبے، مقام، مرتبہ ہر اعتبار سے اللہ کے بعد اسی ہستی کے ہیں لاڈلے پیغمبر علیہ السلام کا. لیکن آپ نے جو سادگی کی زندگی گزاری ہے، یاد رکھیے اس کو بیان کرنا ہمارے عقل سے باہر کی بات ہے، میں نہیں کر سکتا. آپ علیہ السلام کھانا کھا رہے ہیں تو جھک کر کے کھا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ جھک کر کے کھا رہے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ غلام بن کر کے کھا رہے ہیں، محتاج بن کر کے کھا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ کھانا میرا محتاج ہے، سمجھ رہے، بلکہ ہم ان کے محتاج ہے. پیغمبر علیہ السلام نے کھانے کا طریقہ بتلایا. آج اس دور میں زمانہ میں انسان جانور اور بیلوں کی طرح کھا رہے ہیں، کھڑے کھڑے کھاتے ہیں، کھڑے کھڑے لگائے جا رہے ہیں. کیا کھانے کی دستر، یہ ناجائز ہے، یہ چوپائے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں جانوروں کے مانند ہے. قرآن میں سورہ توبہ آپ کھولیے گا، کل انعام قرآن کا یہ چوپائی کے مانند ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، ہر ایک طریقہ اور سلیقہ آپ علیہ السلام نے سکھلایا. میرے عزیزوں، اسی طریقے سے ایک بات اور آپ سے کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ رات آپ کے لیے یوں ہی گزارنے کے لیے نہیں ہے. مستی میں اور نوجوان خاص طور پر جگنے کی رات سنتے ہی کیا کرتے؟ گاڑیاں نکالتے اور کیا کہتے روڈوں میں، سڑکوں میں بھیڑ لگاتے اور اتنی تیز گاڑی چلاتے ہیں، میرے بھائی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے. غیر مسلم بھائی اچھے عقیدے رکھتے ہیں ہمارے بارے میں، ہم سب کے لیے بہت اچھا گمان رکھتے ہیں، ان کے لیے ہمارے نوجوان کیا درد سر بن کر کے ہے. کیا جگنے کے نام پر کے کیا کریں گے؟ چلو تو یار چائے وغیرہ مار کے آتے ہیں. ارے کیا تو بھی ہے، بریانیاں جا کے مار کے آتے ہیں. ارے چلو جی کیا تو بھی ہے، الفا ہوٹل کراچی ادھر جا کر کے کیا ہے گھوم کے آتے ہیں. مستی، جگنے کی رات مستی کی رات بنا دی ہے. میرے دل میں اتنی تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی، کیا بتاؤں. میں گھٹ گھٹ کر کے میں کیا کر لیتا ہوں، ہضم کر لیتا ہوں. کیا کر لیتا ہوں؟ ہضم کر لیتا ہوں. کیا بولوں، چھوڑو یار. لیکن جہاں تک بات پہنچانی ہے، کیا کہتے ہیں مسند ممبر رسول کے بھی حق ادا کرنا ہے، اس بنیاد پر ہم بولتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر کوئی بات کسی کو اچھی کہی جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں بیکار سمجھتے ہیں. مولوی صاحب ایسے ہیں، مولوی صاحب ایسا کیے جی، کائے کو بولتے، مولوی صاحب کچھ نہیں بولنا، مولوی صاحب خاموش رہنا، مولوی صاحب کو ایسا نہیں رہنا چاہیے. یہ بھائی غلط بات ہے. کیا ہے؟ غلط بات ہے. یاد رکھیے گا، ہر موڑ پر، ہر محاذ پر آپ کو جو کام آنے والے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں یار، میں تو جوں چھوڑو میری بات. دوسرے مولوی صاحب، دوسروں کی عزت، احترام اگر آپ کریں گے تو حقیقت میں اللہ کے ہاں آپ کا مقام و مرتبہ بے شمار بے انتہا ہے. اور یہی علماء دین کی قدر کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز آپ کیا کہتے ہیں جنت میں جائیں گے. سفارشی بنیں گے، کتنوں کی سفارش کریں گے علماء دین،
لیکن بہرحال آج اس دور میں زمانے میں کیا کہتے ہیں اماموں کے ساتھ، موزنوں کے ساتھ، مدرسوں کے استاذ کے ساتھ جو بھی نظر سے دیکھنا ہے دیکھ لیجئے، لیکن جب مقام و مرتبہ ان کو کل آخرت میں اللہ نوازیں گے تو حقیقت میں انسان کافی افسوس من کر کے رہ جائے گا۔ میرے عزیزوں، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ سب عزت و احترام نہیں کرتے، الحمدللہ آپ سب بہت اچھے ہیں۔ ہم نے یہاں زندگی گزاری ہے، ایک دن نہیں گزاری بلکہ 4 سال ہونے کو ہے۔ آپ سب کو دیکھا کہ آپ نے بہت اچھی طریقے سے خدمت کی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ آپ سب کو چمکائیں، اسی طریقے سے خوب خوب خدمت کرنے کی، عالم دین کی، حفاظ کرام کی، حافظ قرآن کی خدمت کرنے کے اللہ توفیق عنایت فرمائیں۔ دیکھو میرے بھائی، میرے بس میں کچھ نہیں، میں کیا بلکہ آپ میری عزت اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ میرے سینہ میں اللہ کا قرآن ہے نہیں؟ اللہ کے دین ہے، اللہ کے قرآن کا ترجمہ، تشریح، مطلب و مفاہیم ہے۔ اس بنیاد پر آپ نے اپنے امام کی عزت کی ہے، عزت کر رہے ہیں۔ اللہ سے ہم یہی دعا کو ہے کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ آپ کی اس خدمت کو اور اس عقیدت کو، محبت کو قبول فرمائے۔ اور ایک بات کر کے بات کو ختم کروں گا، اجازت ہو تو بولے۔ دیکھیے حضرت پیغمبر علیہ السلام جب تفریح پورے مشاہدات ہونے کے بعد، گھومنے کے بعد جب آتے ہیں مکہ میں تو یہ بات لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ابو جہل اور اسی طریقے سے عتبہ شیبہ یہ لوگ لہر کہنے لگے کہ ارے عجیب و غریب سی بات ہے، محمد تو اور بالکل ان کی عقل ماری چلی گئی ہے، کیا بکتا ہے؟ تو یہ بات سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچائی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ابو جہل آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ میں ایک بات کہوں، کیا تم مان لو گے؟ کہا کہ کیا بات ہے؟ جس کو تم پیغمبر مانتے ہو، جس کو تم اللہ کے رسول مانتے ہو، اس نے یہ بات کہی ہے کہ وہ ایک رات میں لمحہ میں آسمان اور اسی طریقے سے مسجد النبی یعنی کیا کہتے مدینہ اور مدین، طور سینا اور اسی طریقے سے بیت المقدس، پھر معراج، ساتوں آسمان دیکھ کے آئے ہیں۔ کیا تم مانتے ہو اپنے محمد کی بات؟ کیا تم اس کو تصدیق کرو گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی ہاں، بالکل پیغمبر نے جو بات کہی ہے وہ سچ ہے، صادق ہے، ہو بہو آپ نے ویسا ہی دیکھا ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی، وہ یہ کہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس روزانہ آسمان سے وہی آتی۔ تبھی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ کیا پڑ گیا؟ صدیق کے معنی سچا، صدیق پڑ گیا۔ اور بعض لوگوں نے، کفار و مشرکین نے کیا ستانے کے لیے کہنے لگے کہ اے محمد تم جو بولتے ہو کیا کہتے ہیں مسجد اقصی جا کر کے آئے ہیں، تو بتاؤ کہ مسجد اقصی کس حلیہ میں ہے، کیسا ہے بتاؤ۔ میرے بھائی آج اگر ہم نئی جگہ جاتے ہیں، کوئی دوسری مسجد جا رہے ہیں تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ پنکھے کتنے لگے ہوئے ہیں، دیواروں میں کیا کہتے کھڑکیاں کتنی ہیں، اور اسی طریقے سے کتنے پلراں ہیں، جانتے نہیں دیتے نا کوئی؟ تو آپ علیہ السلام کی نگاہ میں کیا کہتے ہیں پورے بیت المقدس کو لا کر کے رکھ دیا۔ پوچھ رہے ہیں کہ کتنے کیا کہتے ہیں پیلر ہے، دیوار ہے، جو بھی پوچھ رہے کفار و مشرکین، آپ نے اس کو ہو بہو ویسے ہی جواب دیے۔ میرے عزیزو، یہ ساری واقعات سے، باتوں سے اور سفر میں آپ نے جو کچھ دیکھا ہے، مشاہدات کیے ہیں، اور آپ کا جانا ہوا، جنت جہنم کا دیکھنا ہوا، حقیقت میں اس میں بہت ساری عبرت ہے، بہت سارے سبق ہم سب کو ملتا ہے۔ میرے عزیزو، بہت ساری باتیں ہم سب کو معلوم ہوئی
अजीजों में दुआ करता हूँ कि बारी ताला हमारी इस नशिस्त को बैठने को मिल बैठने को कबूल फरमाए और वाक़िया मेरास से हम सबको कुछ इबरत हासिल करने की सबक लेने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन।